السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں امید کرتا ہوں کہ سارے اسٹوڈنٹس خیر خوبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ کے حفظ و امان میں رکھے، اور ادباً درخواست اگر میری وائس آپ سب تک اگر کلیئر آ رہی ہے تو تھوڑا چیٹ سیشن میں بتا دیں کہ آواز کلیئر ہے اور سلائیڈ کا اسکرین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ جی شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں سیرت اکیڈمی مینجمنٹ کی طرف سے آپ سبھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ آپ سبھی اسٹوڈنٹ سے دعا کی گزارش ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شیخ صاحب آ چکے ہیں، میں ادباً درخواست کروں گا کہ شیخ صاحب آپ ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مائک تھوڑا میوٹ کر لیجیے، آپ مائک آن کر لیجیے شیخ صاحب، جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ خیراً۔ برار بھائی، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ اکرمکم اللہ و احسن اللہ الیکم۔ فاقول وباللہ التوفیق، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس، آج اس کا 10واں دن۔ اس کورس کا نام ریحان السیرہ، سبق نمبر 10 لیسن نمبر 10 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس کی اعانت کا، اس کی توفیق کا اور اس کی قبولیت کا سوال کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ تمام اسباق میں ہمارا یہ طریقہ کار رہا، یا پھر ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے لیسن کا آغاز علم کے بارے میں کسی آیت کریمہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کریں، تاکہ جس علم کو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس علم کی عظمت اور اس علم کی ہیبت بھی ہمارے سینوں میں اترے۔ یہ علم صرف ہمارے کانوں تک نہ رہے بلکہ کانوں کے ذریعے ہمارے دلوں پر یہ اثر کر سکے۔ تو آج کے 10ویں دن کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ انما کلمہ حصر، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں سے جو علم رکھنے والے ہیں۔ جو علم رکھنے والے ہیں وہی حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں۔ یقیناً اس سے مراد دین علم رکھنے والے ہیں، جبکہ علماء کرام نے تفاسیر میں یہ بھی بیان کیا کہ کائنات کے بارے میں، قدرت کے بارے میں، اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی وسعت کے بارے میں علم رکھنے والے وہ بھی اس کا مصداق ہے، خاص طور پر تب کہ جب کائنات کے عجائب دیکھیں اور ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی خشیت میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے۔ آپ کے علم میں ہے ایسی ریسرچ موجود ہے کہ سائنٹسٹ کی ایک جماعت، سائنسدانوں کی ایک جماعت اسلام قبول کرتی ہے۔ کیوں اسلام قبول کرتی ہے؟ کہ جب وہ اس کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی گلیکسیوں کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو جان لیتے ہیں کہ اس نظام کو کوئی چلانے والی ذات ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والی ذات ہے، تدبیر کرنے والی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے خوبصورت اشعار آج کے ہمارے اس آیت کریمہ سے متعلق تھے کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے وہ ہیں جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد امام وقیع، یہ جو شعر کے پہلے مصرے میں آیا وقیع، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جن 4 ائمہ کرام کو ایک شرف و منزلت عطا کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان چاروں ائمہ میں امام شافعی رحمہ اللہ یہ تیسرے نمبر پر ہے اگر ہم زمانے کے اعتبار سے دیکھیں. اب امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے, اور ان دنوں امام شافعی رحمہ اللہ کے حافظے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک کو یاد کر رہے تھے, ایک صفحے کو یاد کرتے کرتے اگر دوسرے صفحے پر نظر پڑ جاتی یا اس کو پڑھ لیتے تو وہ صفحہ اس سے پہلے یاد ہو جاتا, یعنی حافظے کی یہ حالت تھی. اس کے باوجود اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں. کیا شکایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے اپنے استاد امام وکیع کو یہ شکایت کی کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. فارشدنی الی ترک المعاصی, تو میرے استاد امام وکیع رحمہ اللہ نے میری رہنمائی کی. کس کی طرف رہنمائی کی؟ الی ترک المعاصی, گناہوں کو چھوڑ دو. اے شافعی گناہوں کو چھوڑ دو, تمہارا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. وَأَخْبَرَنِي, اور مجھے بتلایا, کیا بتلایا؟ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ, کہ یہ جو علم ہے یہ نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِ, اور جو اللہ کا یہ نور ہے, یہ علم ہے, یہ کبھی گناہگار انسان کو نہیں دیا جاتا. اللہ اکبر. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, علم رکھنے والے ہی حقیقی معنوں میں اللہ کا تقوی, اللہ کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں. اور جس دل میں اللہ کا تقوی, اللہ کی خشیت آتی ہے, وہاں اللہ کے علم کا نور بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے, بڑھتا ہوتا جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. آیت کریمہ, ہر ہفتے کے اندر ہم ایک آیت کریمہ کا انتخاب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت, قدر و منزلت میں. اس ہفتے کی جو آیت کریمہ ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کس کے ساتھ بھیجا؟ بالہدی, ہدایت کو دے کر بھیجا. ودین الحق, اور دین حق کو دے کر بھیجا. وجہ کیا ہے بھیجنے کی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرکین اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں. الہدا سے, اس آیت کریمہ میں الہدا سے کیا مراد ہے؟ الہدا سے مراد علم نافع ہے, قرآن مجید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. دین الحق, دین حق سے کیا مراد ہے؟ دین حق سے مراد اعمال صالحہ ہے. اعمال صالحہ یا عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ اعمال یا وہ عمل جس میں دو چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز اخلاص, کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے, ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری شرط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. تو یہ کسی بھی عمل کی دو بنیادی شروط ہیں اس کی قبولیت کی. دین حق سے مراد یہ اعمال صالحہ ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ سے کیا مراد ہے؟ کہ دین اسلام کا تمام ادیان پر غلبہ. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكها ما زوی لي منها. اللہ رب العزت نے مشرقوں مغربوں کو میرے لیے سمیٹ دیا. میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کی بادشاہت, میری امت کی ملک, میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. یعنی اس روئے زمین کی مشرقوں میں مغربوں میں میری امت کی حکومت ضرور پہنچے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پیشن گوئی ہے, اور یہ قیامت سے پہلے ضرور یہ منظر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. جی بارک اللہ فیکم. آتے ہیں باقاعدہ آج کے سبق نمبر 10 کی طرف. سبق نمبر 10 میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 9 کی دہرائی کریں گے. سبق نمبر 10 کے ہم 10 موضوعات کو پڑھیں گے, اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی تو سبق نمبر 9 کی دہرائی کیجئے. گزشتہ اتوار کو جو ہم نے سبق نمبر 9 پڑھا اس میں ہم نے کل 10 موضوعات کو پڑھا. اگر ہم ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو سن 4 اور 5 ہجری کے حالات و واقعات کو ہم نے سبق نمبر 9 کے اندر پڑھا. اب دیکھیے 10 موضوعات کون کون سے. کعب بن اشرف جو کہ ایک یہودی سردار تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام
مسلم خواتین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس مہم پر بھیجا اور اس کو قتل کر دیا گیا اس گستاخی کے زمرے میں۔ تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا۔ دوسرا غزوہ احد کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، ہجرت کے 3 سال، بئر معونہ کا المناک واقعہ جس میں 70 علماء کرام، قراء کرام، صحابہ کرام کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ چوتھا ہم نے واقعہ پڑھا غزوہ بنو نذیر کے بارے میں۔ بنو نذیر مدینہ کے اندر آباد یہود کا ایک قبیلہ تھا، تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، ان کا محاصرہ کیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا غزوہ بنو نذیر کے نام سے۔ غزوہ بدر الآخرہ، ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر بدر کی طرف آتا ہے، جس کا وعدہ اس نے احد کے بعد کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں، لیکن ابو سفیان رستے میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا خوف اس کے دل میں آتا ہے اور وہ رستے سے واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ غزوہ بدر صغرا کے نام سے، غزوہ خندق کے نام سے یا غزوہ احزاب اس کو کہتے ہیں، کہ سارے کے سارے لشکر مل کر مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک خندق کو کھودا اور اپنی حفاظت کی۔ یہ بہترین تدبیر تھی کہ وہ سارے کے سارے لشکر نامراد ہو کر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ احزاب سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف جاتے ہیں، ان کا محاصرہ کرتے ہیں۔ کچھ دن تک محاصرہ جاری رہتا ہے اور وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنی مستلق کے نام سے ایک غزوہ پیش آیا جس کا دوسرا نام غزوہ بنی مریسع تھا۔ 9واں موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ 10واں موضوع تھا کہ سن 3، 4، 5 ہجرت، ان 3 سالوں میں کون کون سے مشہور حالات و واقعات پیش آئے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سبق نمبر 9 کے 10 موضوعات کو مکمل کیا۔ اب بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر 10۔ اس سبق میں کون سے 10 موضوعات کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے جس میں باقاعدہ موضوعات پڑھیں۔ کل انشاءاللہ ہمارے 100 موضوعات مکمل ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ آج کے ہمارے 80 سے لے کر یا 81 سے لے کر آپ کہہ لیجئے 90 تک کے ہمارے 10 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے واقعہ عفق، واقعہ عفق۔ دوسرا موضوع جو ہم نے پڑھنا ہے وہ غزوہ احزاب میں شریک قبائل کی طرف غزوات و سرایا۔ تیسرا موضوع صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ چوتھا موضوع بیت رضوان کے بارے میں۔ پانچواں موضوع جو بادشاہوں کو مختلف خطوط لکھے گئے ان کے بارے میں۔ چھٹا موضوع غزوہ خیبر کے بارے میں۔ ساتواں موضوع ہم نے جو پڑھنا ہے وہ غزوہ خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کا کیا عادلانہ طریقہ تھا۔ دراصل اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سوچ دینا ہے کہ جنگوں سے جو بھی مال حاصل ہوتا تھا اس کی تقسیم کیسے ہوتی تھی، تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نمبر 8 موضوع جو ہوگا آج کا وہ عمرۃ القضاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کی، عمرۃ القضاء کے نام سے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ 9واں موضوع ہم پڑھیں گے معرکہ موطا کے بارے میں، اور 10واں موضوع ہم پڑھیں گے سن 6، 7 اور 8 ہجری کی بالکل ابتدا کو ہم نے لیا، سن 6، 7، 8 ہجری میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ جی تو آتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی طرف، اور ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے واقعہ عفق۔ واقعہ عفق، الف پر زبر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، اور افقن بھی اس کو پڑھا گیا اور افقن بھی اس کو پڑھا گیا، واقعہ عفق۔ غزوہ بنی مستلق جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اندر جو منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی، وہ لوگ بھی اس غزوے میں نکلتے ہیں مال و دولت کی، دنیا کی لالچ میں، اور اس کے علاوہ ان کا کیا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے آپس میں انتشار اور فساد کو پیدا کیا جا سکے۔ جب یہ منافقین نکلے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے احادیث اور سیرت کی کتابوں میں واقعہ عفق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ صحیح بخاری کی سب سے طویل ترین حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے طویل حدیث عفق یا واقعہ عفق یا قصۃ عفق کے بارے میں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے، انہوں نے اس حدیث مبارکہ سے 70 مسائل کو مستنبط کیا۔ بہت ہی ضروری حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی ضروری قصہ ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے مقام کے بارے میں، اور خاص کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور ان کی منزلت کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے. 2661 نمبر پر جو حدیث ہے اس میں ہم یہاں پر اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اپنے بارے میں، یعنی اس حدیث کی راویہ بھی حضرت عائشہ خود ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو قرآن اندازی کیا کرتے تھے. بنی مستلق کے لیے جب سفر کا ارادہ کیا، قرآن اندازی کی، تو میرا نام اس قرآن میں نکلا، تو سفر کے لیے میرا انتخاب ہوا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئی. اب جب واپس آ رہی تھی، واپسی پر ایک واقعہ پیش آیا کہ میں جس جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، تمام لشکر نے جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو میں اس لشکر سے کچھ دور قضائے حاجت کے لیے گئی. اب جب میں وہاں پر گئی تو میرا ایک ہار وہاں پر ٹوٹ کر گر گیا. جب میں واپس پلٹی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا تو ہار ہی نہیں ہے گلے میں. میں واپس گئی کہ اس ہار کو تلاش کروں، ہار نہیں مل رہا تھا مجھے. وہاں پر کچھ دیر ہو گئی. جب ہار ملا، میں ہار لے کر واپس آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. ہوا اس طرح کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بالکل چھوٹی عمر تھی اور جسامت بھی بالکل دبلی پتلی تھی. تو لشکر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو خودج نامی ایک ڈولی ہوتی ہے جس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود ہے. انہوں نے اس ڈولی کو اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا، اس گمان میں کہ ڈولی کے اندر حضرت عائشہ موجود ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ قافلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، دیکھا قافلہ نہیں ہے، وہاں پر ہی بیٹھ گئیں. اپنے خیمے کی کوئی جگہ تھی، اسی جگہ پر بیٹھ گئیں اس گمان میں کہ قافلے کے لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ میں اپنے خودج اس ڈولی کے اندر نہیں ہوں تو وہ یقیناً میری تلاش میں واپس آئیں گے. وہاں پر بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک پتھر پر سر رکھا اور وہیں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی. جب میں سوئی تو مجھے ان الفاظ کی آواز سنائی دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اٹھی، میں نے دیکھا تو وہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ ہے. بس یہ الفاظ ان کی زبان سے میں نے سنے، انا للہ. پورے رستے میں نے اس کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں سنے، نہ انہوں نے میری آواز سنی نہ میں نے ان کی آواز سنی. انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، میں اس اونٹنی پر سوار ہوئی اور ہم چل پڑے. چلتے 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 دوپہر کے وقت ہم اس قافلے کو مل گئے. جب ہم اس قافلے کو ملے، لوگوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا. اس موقع پر چونکہ منافقین کی ایک بڑی تعداد بھی تھی، عبداللہ بن ابی اور دوسرے جو منافقین تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو فوراً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر الزام لگا دیا، کیونکہ منافقین کا مقصد ہی فتنہ اور فساد کو پھیلانا تھا. اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس سفر کے ختم ہونے کے بعد جب ہم مدینہ پہنچے تو میرے کانوں میں کچھ باتیں تو پڑیں، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اوپر یہ الزام لگ چکا ہے اور مدینہ میں لوگوں کے درمیان میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ مدینہ پہنچتی ہیں، آپ بیمار پڑ جاتی ہیں. 1 مہینہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہتی ہیں. ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں ام مستہ جو ایک صحابی ہیں حضرت مستہ کے ساتھ نکلتی ہیں قضائے حاجت کے لیے. جب واپس آ رہی تھی ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی. انہوں نے کہا تعیس مستہ ہلاک ہو جائے. اب جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بدر میں شریک ایک صحابی حضرت مستہ ان کو بددعا دے رہی ہیں. ام مستہ نے کہا کہ اے بیٹی عائشہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ مستہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ دراصل حضرت مستہ بھی ان منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں،
مجھے نہیں پتا کہ میرے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تب مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری بات بتلائی کہ آپ کے بارے میں تو مدینہ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ پر الزام لگا دیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں شدید پریشان ہو گئی, میرے بخار میں اضافہ ہو گیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ کیا میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی تاکہ میں وہاں پر جا کر دیکھوں اور ان باتوں کی تصدیق کر سکوں. اب کہتی ہیں کہ میں بے گناہ تھی اور مجھے یقین تھا کہ یقیناً میرا رب میری بے گناہی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ نازل کر دے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ دے رہا ہے. کہتی ہیں میں مسلسل رات کو دن کو رو رو کر گزارا کرتی تھی. اللہ اکبر. آپ ذرا اس چیز کی شدت کا اندازہ لگائیے, دیکھیے کہ کس پر الزام لگا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران 1 مہینے کا وقت گزر گیا, ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان, صحابہ کرام بھی پریشان, حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان, ان کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پریشان ہیں, وحی نازل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. آ کر بیٹھے اور فرمانے لگے یا عائشہ, اے عائشہ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي كَذَا وَكَذَا, اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں. دیکھیے اگر تو آپ ان تمام باتوں سے بری ہیں تو ان قریب آپ کا رب آپ کو بری کر دے گا. فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ, اللہ آپ کو بری کر دے گا. وَإِن كُنتِ أَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ طلب کرو, اللہ سے استغفار کرو, اس کی طرف رجوع کرو. بے شک جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اب جب فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالته قال صدمعی, تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ میرے آنسو خشک ہو گئے ہیں. مجھے ایسے لگا جیسے میرے آنسو خشک ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی اپنی آنکھوں میں نہیں پا رہی تھی. میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے. میری والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. اب میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بسی دیکھیے. پھر آپ نے اس چھوٹی عمر کے درمیان ایک بہترین گفتگو کی, صحیح بخاری کے اندر یہ گفتگو موجود ہے جو آپ کی فہم و فراست پر بھی دلالت کرتی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ واللہ ما ادری, جب ماں نے بھی یہ کہہ دیا, باپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو فرماتی ہیں میں چھوٹی عمر کی ایک نوجوان لڑکی تھی. لا اقرأ کثیرا من القرآن, میں نے کچھ زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. فقلت, میں نے کہا انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم ما يتحدث به الناس, اللہ کی قسم مجھے پتا چلا کہ آپ سب کو وہ باتیں پہنچی ہیں جو لوگ میرے بارے میں کر رہے ہیں. وَوَقَرَ فِي أَنفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ, اب تمہارے دلوں میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں اور تم نے ان باتوں کی تصدیق بھی کر دی ہے آپ سب نے. وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ أَنِّي بَرِيَّةٌ, اگر اب میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں, انی بریۃ, تو کیا ہوگا واللہ یعلم انی بریۃ, اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں. لا تصدقونی, تو تم میری تصدیق, آپ سب میری تصدیق نہیں کرو گے اس بات میں. اور اگر میں اعتراف کر لوں اس چیز کا جس سے اللہ بھی جانتا ہے کہ میں بری ہوں, تو پھر آپ سب میری تصدیق کرو گے. میں بس سے یہی الفاظ کہوں گی واللہ ما اجد لی ولکم مثلا, اللہ کی قسم میں اپنے لیے تمہارے لیے کوئی مثال نہیں پاتی الا ابا یوسف, مگر ابو یوسف یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال پاتی ہوں جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل, صبر کرنا ہی بہتر ہے, واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے جو تم صفات بیان کرتے ہو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ یہ الفاظ میں نے کہے اور اس کے بعد میں نے اپنے بستر کو ہی لازم پکڑ لیا اور مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت ضرور مجھے اس الزام سے بری قرار دے دیں گے، لیکن کبھی میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرے بارے میں اللہ رب العزت وحی کی آیات کو نازل کریں گے، قرآن میرے بارے میں کلام کرے گا، کبھی میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کوئی اشارہ دے دیا جائے گا کہ میں بری ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ابھی فواللہ ما رام مجلس، ہم ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی اس مجلس سے باہر نہیں گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کپ کپی طاری ہوتی، آپ کے پسینے نکل جاتے، سخت سردی کے دن میں بھی وحی کی شدت کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ فرماتی ہیں فلما سُرِّ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يضحك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَّةٍ تَكَلَّمَ بِهَا، سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، سب سے پہلا کلمہ گفتگو وہ کیا تھا؟ ان قال علی، مجھے کہا یا عائشہ احمد اللہ، اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کرو، فقد برأک اللہ، اللہ اکبر، اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس الزام سے اللہ نے تمہاری برات کو نازل کر دیا ہے۔ فقالت لی امی، میری والدہ مجھے کہتی ہیں اے عائشہ قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ اٹھو اور اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی آپ کا شکریہ ادا کرو۔ میری اور آپ کی ماں کیا فرماتی ہیں؟ قلتو، میں نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم، لا اقوم الیہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھوں گی، ولا احمد الا اللہ، میں تو صرف اللہ کی حمد بیان کروں گی، جس رب نے میرے بارے میں، میری برات کے بارے میں آیات کو نازل کیا، میں تو اس اللہ کی حمد اور اس اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ افک نامی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براعت میں سورۃ النور کی 10 آیات کو نازل کیا، جو قیامت تک جن کو تلاوت کیا جاتا رہے گا، جس میں میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی 10 آیات ہیں سورۃ النور کی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم۔ یہ جو والذی تولی کبرہ، اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے کہ وہ جو بڑا منافق ہے، اس سے مراد وہ ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام آیت حتیٰ کہ آیت نمبر 20 وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یہ تمام آیات اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں ان آیات کو نازل کیا۔ آپ بھی ضرور ان آیات کے بارے میں جی بالکل، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو آپ بھی ضرور ان آیات کی آپ کے لیجئے ترجمہ پڑھیے گا، تفسیر پڑھیے گا، پوری سورۃ النور پڑھیے گا، خاص کر ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں بیٹیاں ہیں، وہ لازماً سورۃ النور کو پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خصوصی اس سورت کے اندر عورتوں کے بارے میں، ان کی پاک دامنی کے بارے میں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی آج کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا موضوع آج کا غزوہ احزاب میں شریک قبائل سے بدلہ۔ آپ کے علم میں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں غزوہ احزاب۔ اس غزوے میں کیا ہوا تھا کہ احزاب، حزب ان کی جمع ہے، مختلف لشکر جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مدینہ منورہ میں آ پہنچے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کیا، نامراد ہو کر وہ واپس پلٹتے ہیں۔ لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق سے بھی واپس آ چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا سن 6 ہجری کی بالکل ابتدا میں کہ کیوں نہ وہ جو قبائل غزوہ احزاب میں شریک ہوئے تھے، ایک ایک کر کے ان قبائل کی طرف مہموں کو بھیجا جائے۔
فوجی دستوں کو بھیجا جائے تاکہ ان قبائل سے بدلہ لیا جائے، اور اس کا مقصد بھی مدینے کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی یا لوگوں کی جانوں کی حفاظت تھا، تاکہ کل کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ یہ قبائل دوبارہ اٹھ کر مدینے کے مسلمانوں کے خلاف پھر سے یہ چڑھائی کا کوئی ارادہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ ایک ایک قبیلے کی طرف، کبھی آپ خود نکلے اور کبھی آپ نے کوئی چھوٹا لشکر ان میں سے ایک ایک قبیلے کی طرف روانہ فرمایا۔ ربیع الاول سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو لحیان کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور وہ پورا قبیلہ بکھر کر رہ گیا، تفرقوا۔ ربیع الاول اسی مہینے میں سن 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن یا محسن کی قیادت میں بنو اسد کی طرف ایک سریہ، یعنی جس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں سرایا، سریہ تو ان کی جمع چھوٹا لشکر جو 100 یا 300 افراد تک اس کی تعداد ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا، بنو اسد کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ بھی کیا ہوا کہ جب لشکر نے حملہ کیا تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پھر اگلے مہینے ربیع الاخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کی قیادت میں بنو ثعلبہ کی طرف ایک لشکر دے کر بھیجا، اور انہوں نے بنو ثعلبہ جو کہ غطفان کی شاخ تھے، انہوں نے بھی اس قبیلے پر حملہ کیا اور یہ بکھر گئے۔ جی اسی مہینے ربیع الاخر میں سن 6 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک سریہ، ایک قبیلہ جس کو ذوالقصہ یا ذیل قصہ کہتے ہیں، اس قبیلے کی طرف ایک چھوٹا سریہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں انہوں نے جا کر حملہ کیا اور اس قبیلے کا مال غنیمت بھی لے کر واپس مدینے لوٹتے ہیں۔ جی سن 6 ہجری ربیع الاخر کا وہی مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت عملی کے ساتھ بنو سلیم کی طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے ان کو روانہ فرمایا اور وہ بھی کامیاب لوٹتے ہیں۔ اگلا مہینہ آتا ہے جمادہ الاولیٰ کا مہینہ، ہجرت کا 6واں سال ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ہی قریش کے ایک قافلے کو روکنے کے لیے ایک لشکر بھیجا سریہ کی صورت میں۔ اب حضرت زید کی قیادت میں جب یہ لشکر جاتا ہے، نہ صرف انہوں نے جا کر قریش کے اس قافلے کو روکا بلکہ تمام لوگوں کو قیدی بنا کر اور ان کے مال کو مال غنیمت بنا کر مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اچھا، انہی قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہیں وہ بھی انہی قیدیوں کے اندر موجود تھے۔ اب یہ ابو العاص تھے، انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت زینب بھی ان کے انتظار میں تھیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ اسلام قبول کریں اور مدینے ہجرت کر آ جائیں۔ جب اس لشکر کے اندر یہ بھی قیدیوں کی صورت میں آتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دینا چاہی۔ اچھا، جب ان کو پناہ دینا چاہی تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا لحاظ کرتے ہوئے جو مکہ کے یا قریش کے جتنے بھی قیدی تھے ان سب کو کیا کیا، چھوڑ دیا، اور ان کا مال کیا کر دیا، وہ بھی ان کو لوٹا دیا۔ اب اس کا اثر اتنا اچھا پڑتا ہے، اتنا اچھا اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ کیا اثر پڑتا ہے کہ ابو العاص جو ہیں وہ مکہ جاتے ہیں، مکہ جا کر لوگوں کا سامان واپس کرتے ہیں اس قافلے کا، اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دوبارہ سے زوجہ کہلاتی ہیں، جو کہ وہی پرانا نکاح تھا، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں تھے اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بھی مدینہ منورہ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ جی آج کا ہمارا تیسرا اور ضروری موضوع وہ ہے صلح حدیبیہ کے نام سے۔ صلح حدیبیہ بہت ہی ضروری واقعہ، اور یہ وہ واقعہ ہے جس سے مسلمانوں کے لیے
فتح مکہ کا راستہ کھلتا ہے. صلح حدیبیہ بڑا ضروری واقعہ اسلام کی تاریخ کے چیپٹر میں. اللہ اکبر. اس کا نام صلح حدیبیہ ہے. کب یہ واقعہ پیش آیا؟ ہجرت کا 6واں سال ہے. جائے وقوع کیا ہے اس واقعے کی؟ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ کے ارد گرد اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آتا ہے. فریقین کون سے ہیں؟ ایک فریق مسلمان ہیں اور دوسرے فریق مکہ کے مشرکین ہیں. اسباب کیا ہیں؟ بیت اللہ جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس بند رکھا، یعنی ہجرت کرنے کے بعد کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مکہ آئے اور آ کر عمرہ ادا کر سکے یا اللہ کی عبادت کر سکے. اب ہجرت کے 6 سال میں دیکھیے غزوہ احد بھی ہو چکا، بدر بھی ہو چکا، بنو مستلق ہو چکا، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ سارے غزوات، غزوہ احزاب بھی ہو چکا. اللہ نے دین اسلام کو ایک قوت عطا کر دی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اپنے صحابہ کی معیت میں عمرہ ادا کیا جائے. اور اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں اور عمرے کے اعمال کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر منادی عام کی. 1400 صحابہ کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں. مشرکین مکہ کو پہلے سے پیغام بھیجوا دیا کہ ہم عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ساتھ جو عمرے یا حاجی لوگ اپنے ساتھ قربانیاں لے کر آتے تھے اور ان قربانیوں میں نشانیاں بھی لگاتے تھے کہ یہ قربانیاں اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ لوگ حج یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، یہ جنگ یا لڑائی کے ارادے سے نہیں جا رہے. عرب کا یہ طریقہ کار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لاتے ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، قرآن مجید میں بھی اس صلح حدیبیہ کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو فتح مبینہ کہا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتح مبینہ، فتح مبینہ اس کو کہا گیا ہے. سورۃ الفتح اس بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. فریقین کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمان 1400 کی تعداد میں ہیں اور مشرکین مکہ کے اندر رہنے والے سارے مشرکین. نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر عمرے کی غرض سے داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی. ہاں، قریش معاہدہ طے کرنے کے لیے اپنی طرف سے سہیل نامی ایک شخص کو بھیجتے ہیں، پہلے کسی اور کو بھیجتے ہیں، پھر بالآخر سہیل پر اتفاق ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ امید پکڑتے ہیں کہ اللہ آسانی کرے گا. صلح حدیبیہ کے یہ 4 شکیں طے پاتی ہیں جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہیں. یہ 4 شکیں صلح حدیبیہ کی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے. 3 دن تک مکہ کے اندر رکیں گے اور ایک سواری کے پاس یا ایک سوار کے پاس جو اس کا آلہ یا ہتھیار ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ہتھیار نہیں لائیں گے اور وہ تلوار جو لائیں گے وہ بھی میان کے اندر ہوگی. یعنی جنگ کے ارادے سے نہیں، اگلے سال عمرے کے ارادے سے وہ مسلمان مکہ میں آ سکیں گے اور 3 دن تک قیام کریں گے. دوسری شک کیا تھی صلح حدیبیہ کی؟ کہ مسلمانوں کے درمیان اور مکہ کے مشرکین کے درمیان، قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی. کوئی جنگ، نہ مسلمان حملہ کریں گے نہ ہی مکہ کے مشرکین. تیسری شک کیا تھی؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو سکے گا، یعنی عرب کے باقی ارد گرد کے قبائل میں سے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہو جائے گا وہ اسی کا جز سمجھا جائے گا اور ایسے کسی فریق پر زیادتی خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی. چوتھی شک کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں چلا جائے گا تو مسلمان اس کو واپس لوٹائیں گے. لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی ساتھی مکہ آ جاتا ہے ہمارے دین کو اختیار کرتے ہوئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اب یہ جو چوتھی شک تھی یہ مسلمانوں پر بڑی گراں گزری. پہلی 3 تو چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ چوتھی شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ پر بھی یہ شک بڑی گراں گزری. فرمانے لگے السنا علی الحق، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم اگر حق پر ہیں تو ہم کیوں اس شرط کو قبول کریں؟
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حکمت عملی کو جانتے تھے. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ سے ہی جڑا آج کا چوتھا موضوع بیعت رضوان. یہ بالکل صلح حدیبیہ کے درمیان ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے مکہ میں جا کر کیا کیجئے, قریش کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں, ان کا اور کوئی جنگ کا یا لڑائی کا یا آپ پر حملے کا ارادہ نہیں ہے. اب کیا ہوا, قریش نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا جی, روک دیا کہ ہم آپ کو کسی نہ کسی رائے پر اتفاق کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور آپ پھر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا. اب جب حضرت عثمان کے آنے میں کچھ واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اب جب یہ افواہ پھیلتی ہے تو کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اس چیز پر غصہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لینی شروع کر دی. اے میرے صحابہ, یہ میرے ہاتھ پر حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اور تم سب اس پر بیعت کرو اور کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے, جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اللہ اکبر. رضوان خوشنودی کی بیعت. کیوں؟ کیونکہ بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا. رضوان یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ بیعت رضوان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا. اچھا, جب مشرکین کو بیعت رضوان کے بارے میں خبر پہنچتی ہے کہ 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اور وہ بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے, تو مشرکینوں کے دلوں میں بھی, ان کے دلوں میں بھی کیا ہے, رعب اور دبدبہ بیٹھ جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ بیان بھی کی گئی تھی, نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہ اللہ نے آپ کو رعب اور دبدبہ عطا کیا تھا. آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت آپ سے دور ہوتا تو اس کے دل میں آپ کا رعب اور دبدبہ بیٹھ جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, مشرکین ڈر جاتے ہیں اور انہوں نے جلدی جلدی صلح کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیا کہ آپ جائیے اور جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کیجیے, جس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان آج کا ہمارا تیسرا اور چوتھا دونوں جڑے ہوئے موضوع. اب دیکھیے, اس صلح کا جو سب سے بہترین فائدہ ہوا وہ آپ اگر غور کریں صلح حدیبیہ پہ, صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ غور کریں, جو اس کا دوسری جو اس کی شک ہے وہ کیا ہے کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی ہو جائے گی. یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی. بلکہ ایک ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ اس وجہ سے فتح مبینہ ایک فتح تھی اور ایک بہترین کامیابی تھی. صلح حدیبیہ وہ کیا کامیابی تھی؟ وہ کامیابی یہ تھی کہ آج مکہ کے مشرکین نے, مکہ کے سرداروں نے مسلمانوں کو باقاعدہ ایک قوت تسلیم کر لیا تو ان کے ساتھ صلح اور کسی چیز پر اتفاق کیا. آج انہوں نے مسلمانوں کو ایک قوت اور ایک سٹیٹ باقاعدہ تسلیم کر لیا. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. آج سے پہلے تو وہ مسلمانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. بار بار لشکر لے کر کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی احزاب میں مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ مدینہ کا رخ کیا کرتے تھے. آج انہیں اس چیز کا یقین ہو گیا اور انہوں نے اس صلح کے ذریعے مسلمانوں سے جنگ بندی کی ریکویسٹ کر دی. اللہ اکبر. اور جی بالکل ان آیات سے اور اس واقعے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و منزلت بھی پتہ چلتی ہے. اور جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کہا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اور آؤ اس ہاتھ پر بیعت کرو. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ
تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ کا صحابہ کے اندر ایک مقام و منزلت ہے. جی اب دیکھیے جب جنگ بندی ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین ایک تدبیر اور حکمت عملی دیکھیے کہ آپ نے اب یہ سوچا کہ اب جنگ بندی تو ہو چکی ہے، تو اب کیوں نہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر وہ بھی نکل چکے ہیں، مکہ کے مشرکین سے خطرہ تھا، ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہو چکا ہے، ارد گرد جو چھوٹے قبائل احزاب کے اندر شریک ہو کر آئے تھے صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھیج کر ان پر بھی اپنے رعب اور دبدبے کو قائم کر دیا. اب یہ وہ مقام تھا کہ اسلام کی دعوت ایک عالمی دعوت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس عالمی دعوت کو دیگر مکہ سے باہر اور عرب کے اندر اور عرب سے بھی باہر جو دوسری ریاستیں ہیں، سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان تک بھی پہنچایا جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت عملی اپنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے. یہاں اختصار کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کے حاکم اصحمہ نجاشی، پہلے بھی بتایا گیا کہ نجاشی اس کا لقب تھا، اس کا نام اصحمہ تھا، ان کی طرف عمر بن امیہ الضمری کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط دیا. نجاشی جو تھے اصحمہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ بھی مدینہ میں پڑھایا تھا، غائبانہ نماز جنازہ. دوسرا جن کی طرف خط کو ارسال کیا گیا وہ روم کے حاکم ہیں ہرقل، روم کے حاکم ہرقل، ان کی طرف خط کو ارسال کیا گیا، اور وہ دحیہ بن خلیفہ کلبی، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ان کی طرف ایک خط کو ارسال کیا گیا. جی چیٹ میں مجھے کون بتائیں گے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو صحابی ہیں انہیں کیا خاص خصوصیت حاصل تھی صحابہ کرام کے درمیان؟ جی اب یہ جو روم کے حاکم تھے انہوں نے، جی زنیرہ زاہد نے ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا، اور سب سے پہلے دیا کہ جبریل امین ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے. جبریل امین جب انسانی شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے. تو جی ماشاءاللہ آپ کی طرف سے 20 جوابات ماشاءاللہ چیٹ میں ہمیں موصول ہوئے. اکرمکم اللہ وبارک اللہ فیکم واحسن اللہ الیکم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معیت میں روم کے حاکم ہرقل کو ایک خط ارسال کیا جس میں ان کو اسلام، اچھا یہ جتنے بھی خطوط ہیں ان تمام خطوط کے اندر جن حکمرانوں کی طرف خط ارسال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو تم صحیح سلامت رہو گے، دنیا کے اندر بھی تم سلامت رہو گے، آخرت میں بھی تم اللہ کے عذاب سے سلامت رہو گے. جی اس نے یعنی اس کے دل میں اسلام کی عظمت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بھی اس کو پتا تھا، لیکن اس نے اپنی حکومت جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا اور نصرانیت پر ہی رہا. تیسرا جن کی طرف لشکر روانہ کیا یا خط دے کر روانہ کیا، حاطب بن نبی بلتع کو روانہ کیا. اسکندریہ کے حاکم ہیں مقوقس، مقوقس ہے قبط جو نامی ایک قبطی لوگ تھے، ان کے یہ بادشاہ تھے، عظیم القبط ان کے بادشاہ تھے. ان کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاطب بن نبی بلتع کو روانہ کیا تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام کے لیے آپ کی طرف تحفے تحائف بھی بھیجے. چوتھا جو خط روانہ کیا گیا وہ کسرا جو کہ فرس کا حاکم تھا. فرس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جو روم اور فرس کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، فرس جس کا نام ابراویز بن ہرمز تھا، ابن ہرمز، اس کو کسرا بن ہرمز بھی کہا جاتا تھا. کسرا اس کا لقب تھا جو کہ فرس کے حاکم کا لقب ہوا کرتا تھا. اب یہ کسرا کی طرف جب خط روانہ کیا تو اس نے کس صحابی کی معیت میں؟ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں. اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو پھاڑ دیا اور غصہ کیا.
خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑا ٹکڑے کیا, اللہ اس کی بادشاہت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور تاریخ کے اندر یہ آیا کہ اس کی بادشاہت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. جی 5ویں نمبر پر یمامہ کے حاکم ثمامہ بن اوثال کی طرف خط بھیجا گیا. وہ اس وقت تک اسلام نہ لائے مگر بعد میں وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. بہت ہی خوبصورت ان کا واقعہ حضرت ثمامہ بن اوثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بحرین کے بادشاہ جو منذر بن ساوا العبدی تھے, ان کی طرف بھی خط روانہ کیا گیا اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں, اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. بصرہ, یہ لفظ کیا ہے, بصرہ کے جو حاکم ہیں ان کی طرف حارث بن عمیر کو آپ کہہ لیجئے کہ روانہ کیا گیا. انہوں نے بھی کیا کیا, آپ کے جو پیغام رساں تھے ان کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ بھی بعض حاکموں اور سرداروں کی طرف خطوط کو روانہ کیا گیا, اور خیبر کے جو یہود تھے ان کی طرف بھی خطوط کو روانہ کیا گیا, اہل نجران کی طرف, اور اسی طرح عمان کے جو حاکم تھے ان کی طرف بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط کو روانہ کیا. بارک اللہ فیکم. جی تو یہ تھا مختلف بادشاہوں کی طرف اسلام کی دعوت کے جو خطوط روانہ کیے گئے. آج کا ہمارا جو چھٹا موضوع ہے وہ ہے غزوہ خیبر سے متعلق. تمہید ساری وہی ہے جو کہ ہم نے خطوط ارسال کرنے سے پہلے باندھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ کے مشرکین سے بالکل امن میں آ چکے تھے کیونکہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ ذرا خیبر کے جو یہودی ہیں اسلام کے خلاف ہر مہم کے اندر ان کا بنیادی کردار ہوا کرتا تھا, اور یہ خیبر کے یہودی یعنی عرب کے اس وقت کے بہترین جو جنگجو تھے وہ خیبر کے یہودی تھے. 1000 ان کے پاس 1000 بہترین تیر اندوزوں کا اور بہترین جنگجوؤں کا دستہ ان کے پاس موجود تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے مشرکین کی طرف سے یمن میں آتے ہیں تو آپ نے خیبر کی طرف چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ لوگ غزوہ احزاب میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر شریک تھے, اور ہر موقع پر انہوں نے مشرکین کا اور یہود کا پورا ساتھ دیا دین اسلام کے خلاف ہر ہرزہ سرائی کے اندر. اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر میں ہجرت کا یہ 7واں سال ہے, جائے وقوع اس کی خیبر ہے. خیبر مدینہ کے شمال کی طرف ایک علاقہ ہے 100-150 کلومیٹر کی تقریباً مسافت پر. فریقین, فریق اول مسلمان ہیں, فریق دوم کون ہیں, وہ خیبر کے یہودی ہیں. سبب کیا ہے اس کا؟ صلح حدیبیہ کے بعد جیسے کہ میں نے بیان بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے مشرکین کی طرف سے امن ہو گیا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب اہل خیبر سے بھی حساب چکتا کر لیا جائے جو اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں. جی قرآن مجید میں اس غزوے کا ذکر بھی سورۃ الفتح میں کیا گیا, اور اللہ رب العزت نے اس غزوے کی خوشخبری مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی دے دی تھی. وعدکم اللہ مغانم کثیرا, اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے. تأخذونہا, جن کو تم لوگے. فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم, اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے لیے جلدی کیا اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مغانم کثیرہ. اچھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غزوہ بدر میں 1400 صحابہ کو منتخب کیا. یہ 1400 صحابہ کون ہیں؟ یہ 1400 صحابہ وہی ہیں جو صلح حدیبیہ والے صحابہ ہیں. ان میں سے جو فوت ہو چکے وہ فوت ہو چکے, جتنے بھی صحابہ ان میں سے زندہ ہیں ان سب کو غزوہ خیبر کے لیے لے جایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا اللہ کی طرف سے پہلے سے خیبر کی فتح کی خوشخبری دے دی گئی تھی. سورۃ الفتح کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے, جن میں سے ایک حدیث آگے آ بھی رہی ہے. شہداء یا مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ شہداء کی تعداد صرف 16 ہے.
مقتولین کی تعداد 83 ہے، 83۔ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ وہ ایک ایک، یہ جو اہل خیبر تھے باقی یہودیوں کی طرح، یعنی بنو قینقاع یا بنو نذیر یا بنو قریظہ کی طرح، جب انہوں نے بھی مسلمانوں کو آتے دیکھا، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لیا۔ خیبر کے قلعے بڑے مشہور قلعے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ 8 کی تعداد میں قلعے تھے۔ اللہ رب العزت نے مجھ طالب علم کو یہ توفیق عطا کی کہ میں ان قلعوں کے اندر باقاعدہ گیا، ہم نے پورا دن وہاں پر گزارا، ایک تفریحی اور علمی سفر میں ہم نے مکمل ان قلعوں کا اور تمام اس سفر کا جائزہ لیا۔ جی، تو یہ 8 قلعے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان قلعوں کو فتح کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بڑی وہ بہادری کا مظاہرہ کیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ نے بھی۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے قلعے بھی فتح ہوتے جا رہے ہیں اور ہم شکست پر شکست کھا رہے ہیں، ہمارے سب سے بڑے جنگجو جو مراحب ہے اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اب کیا بچا ہمارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ چلے مسلمانوں سے صلح کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں۔ کیا صلح کی؟ کہ اپنے باغات سے حاصل ہونے والے غلے کا نصف مسلمانوں کو بطور جزیہ وہ ادا کریں گے۔ آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو غزوہ خیبر ہے، اس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت اور ان کے لیے ایک شرف و سعادت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کے وقت وہاں پر پہنچتے ہیں، پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا یا رَجُلًا، میں دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ میں کل یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ اب اگلی جب صبح ہوئی، احادیث کے یہ بھی الفاظ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی اس کی تمنا رکھتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کبھی امارت کی تمنا نہیں ہوئی، لیکن جب اس فضیلت کو میں نے سنا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر بن خطاب بھی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی اس چیز کی تمنا پیدا فرمائی کہ کاش وہ شخص سے میں ہو جاؤں۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ بتلایا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں کچھ شکایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لعاب مبارک لگایا تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے آنکھوں کے اندر پوری زندگی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور حکم کیا دیا؟ حکم دیا، دیکھیں، ایک حکم دیا، ایک چیز سے منع کیا اور ایک خوشخبری دی۔ بڑے خوبصورت الفاظ حدیث کے، فرمایا اے علی امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، مختصر الفاظ، 3 الفاظ، اے علی امشی، اے علی چلتے جاؤ، یہ جھنڈا لو اور چلتے جاؤ، ولا تلتفت، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، حتی یفتح اللہ علیک، یہاں تک کہ اللہ آپ کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح کرا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3، ایک حکم دیا امر، ایک نہیں، ایک چیز سے منع کیا لا تلتفت، اور تیسرا خوشخبری بھی ساتھ دے دی۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ جو جامع الکلمات کی حدیث ہے یہ ان میں سے ہے کہ 3 الفاظ کے اندر ایک امر ہے، ایک نہیں ہے اور ایک خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ جو غزوہ خیبر سے بڑی تعداد کے اندر مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ میری اور آپ کی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم اس وقت تک ہم نے پیٹ بھر کے کھجوروں کو نہیں کھایا یہاں تک کہ اللہ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھجوروں کو کھایا۔ خیبر کے باغات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ
تحد نگاہ جس کو کہتے ہیں، خیبر کے ایسے باغات تھے اس دور کے اندر بھی، اس دور کے اندر بھی خیبر کے یہ باغات، درخت، کھجوریں، ان کی کھیتیاں، اللہ اکبر، ان کے یہ قلعے، ان کے مال و دولت، ان کے ہتھیار، اللہ رب العزت نے بڑی تعداد میں صلح حدیبیہ میں شریک 1400 لوگوں پر یہ مغانم کثیرہ، اللہ رب العزت نے ان کو کثرت سے مال غنائم سے نوازا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا؟ 1400 کی تعداد میں صحابہ کرام ہے۔ اچھی طرح سے ذرا سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھانے کے بعد چیٹ میں آپ سے پوچھوں گا بھی میں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا۔ جی دیکھیے، 1400 کی تعداد میں صحابہ کرام ہے۔ یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ مال غنیمت تھا، اس کو 36 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ خیبر کے باغات، مال غنیمت، اس کو 36 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ خیبر اس جگہ کا نام ہے، خیبر اس جگہ کا نام ہے۔ غزوہ خیبر اسی جگہ کے نام سے غزوہ خیبر کہلایا۔ اب کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خیبر کو یا غزوہ خیبر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ہر حصے کو 100 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ تو کل کتنے حصے ہو گئے؟ 3600 حصے۔ 3600 حصوں میں سے 1800 حصے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی جو فلاح کے کام ہیں یا مسلمانوں کے جو دیگر امور ہیں، معاشرت کے یا کوئی بھی سوشل کام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1800 حصے اس کے لیے خاص کر دیے۔ پیچھے 1800 حصے بچ گئے۔ 1800 حصوں کو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کے اندر کیسے تقسیم کیا؟ ان 1400 صحابہ میں سے 200 صحابہ ہیں جو اپنے گھوڑے کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ غزوہ خیبر کے لیے نکلے تھے۔ 200 صحابہ کیا ہیں؟ گھڑ سوار تھے۔ اور اسلامی جنگوں کے اندر یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ ایک گھوڑے کا حصہ 2 فوجیوں کے حصے کے برابر تھا۔ گھوڑے کی قوت کی وجہ سے، اس کے روب کی وجہ سے، دشمن پر اس کے روب کی وجہ سے گھوڑے کا حصہ کیا ہوتا تھا؟ 2 فوجیوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اب یہ جو 200 گھڑ سوار صحابہ تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر 600 حصوں کو تقسیم کیا۔ کیوں 600 حصوں کو؟ 2 حصے گھوڑوں کے، 200 گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک حصہ اس صحابی کا جو گھوڑے کا مالک ہے، تو کتنے حصے بن گئے؟ 600 حصے۔ 600 حصے کو 200 گھڑ سوار صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پیچھے کتنے حصے رہ گئے؟ 1200۔ کتنے صحابہ رہ گئے؟ 1200۔ 1200 صحابہ کے اندر 1200 حصوں کو تقسیم کر دیا، اور ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ایک حصہ لینے میں شریک تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح 1200 اور 600، 1800 حصوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہاں پر میں نے صرف اس وجہ سے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کیونکہ ہم ہر جنگ کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو مال غنیمت کا ذکر کرتے ہیں، تو چلیں آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ ان فوجیوں کے درمیان یا لڑنے والوں کے درمیان مال غنیمت کو کس طرح عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا۔ جی تو آپ چیٹ کے اندر مجھے بتائیں کہ آپ اس عادلانہ تقسیم کو سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حکمت عملی کے ساتھ صحابہ کے درمیان مال غنیمت کو، خیبر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو تقسیم کیا؟ جی بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا تھرڈ لاسٹ 8واں موضوع ہے، اور وہ ہے عمرہ قضا۔ عمرہ قضا یہ کیا ہے؟ عمرہ قضا تھا، یعنی عمرہ قضا سن 7 ہجری میں ہونے والا یہ وہ عمرہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کہا گیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، اور آ کر 3 دن تک مکہ میں رکیں گے اور کیا کریں گے؟ عمرے کی عبادت کو ادا کریں گے۔ اب اگلے سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے 7ویں سال میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی صحابہ کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو غزوہ خیبر کے موقع پر موجود تھے، انہی 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر، یعنی ان میں سے جو زندہ تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر نکلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کے ارادے سے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم تھا کہ پچھلے سال قریش نے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا، لیکن ایک معاہدہ ہو گیا امن کا، اس کی وجہ سے اسلام کی دعوت بھی
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے باہر نکل گئی، حتیٰ کہ عرب سے بھی باہر نکل کر روم اور فرس اور بصرہ تک پہنچ گئی، اور ہم نے خیبر کو بھی فتح کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس خوشی کے ساتھ مسلمان عمرے کی عبادت کو کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، 3 دن تک وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے ساتھ 200 گھڑ سواروں کو بھی لے لیتے ہیں، ہتھیار بھی ساتھ لے لیے، لیکن مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مسجد عائشہ آتی ہے۔ مدینہ سے جب آپ مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تنعیم نامی جگہ آتی ہے، وہاں پر پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وادی کے اندر اپنے ہتھیاریوں کو رکھ دیا، صرف اس لیے کہ اگر مکہ کے مشرکین بد عہدی کریں تو ان کو سبق سکھانے کے لیے ہمارے پاس گھڑ سوار اور ہتھیار موجود ہوں اپنی حفاظت کی غرض سے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پہنچے، مکہ کے اندر مشرکین نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اقلتہم حمى یثرب، کہ ان کو تو مدینہ کا بخار کھا گیا ہے، کمزور ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجتباء کا حکم دیا اور رمل کا حکم دیا، رمل اور اجتباء اس عمرہ کے اندر، جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔ اور آج تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 سنتیں ہمارے درمیان باقی ہیں۔ اجتباء کس کو کہتے ہیں؟ اجتباء عربی زبان میں اس کی کیا تعریف ہے؟ ان یجعل الرجل نصف ردائه تحت کتفه الیمنى وطرفیہ علی کتفہ الیسری۔ احرام کی چادر لی جائے، احرام کی چادر کا جو درمیانہ حصہ ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکالے اور اس کے دونوں کونوں کو اپنے بائیں کندھے پر پھینک دے۔ سمجھائے جی؟ اجتباء کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا، لیکن ننگا کیسے کرنا ہے کہ یہاں سے احرام کو نکالا جائے اور ایسے کر کے کندھے پر، اور دوسرا کونا، دونوں کونے احرام کے بائیں کندھے پر ہو اور دایاں کندھا کیا ہو، ننگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء۔ اور یہ 7 کے 7 چکروں میں مشروع ہے طواف کے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے جسم کو حرکت دے کر چلنا۔ رمل اصل میں ریت کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چال چلنا جس سے تھوڑی مٹی اڑے، ریت اڑے، رمل، ایسے پاؤں کو ذرا دبدبے کے ساتھ۔ اچھا، جب مسلمانوں نے ابتدائی 3 چکروں میں، یہ رمل صرف ابتدائی 3 چکروں میں ہے طواف کے، جب ابتدائی 3 چکروں میں رمل کیا، اجتباء کیا، کندھے بھی ماشاءاللہ ننگے ہیں، تو مکہ کے مشرکین جو دائیں بائیں بیٹھ کر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، قوت کو دیکھ رہے تھے، جب مسلمانوں نے رمل کیا، اجتباء کیا، اپنی قوت کو ظاہر کیا، تو مکہ کے مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا مزید رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا۔ اور یہ بہت مفید ثابت ہوا۔ کب کے لیے بہت مفید ثابت ہوا؟ کل کے سبق کے لیے انشاءاللہ۔ کل ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فتح مکہ پڑھنا ہے۔ تو فتح مکہ، یہ دیکھیے عمرہ قضا سے ہی ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھ چکا تھا۔ تو یہ اجتباء اور رمل کے بارے میں ہے۔ جی، عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رکے اور پھر امن و امان کے ساتھ 3 دن بعد واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ موضوع، نواں موضوع ہمارا معرکہ مؤتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو بصرہ کے حاکم تھے، حاکم بصرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو تھے حارث بن عمیر، ان کو شہید کر دیا تھا۔ اور اسلام آ جانے کے بعد اور اسلام آنے سے پہلے بھی یہ بات بڑی معیوب ہوا کرتی تھی کہ ایک حکمران دوسرے علاقے میں اپنا کوئی قاصد بھیجے اور اس قاصد کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، کہ وہ کوئی پیغام دے کر بھیج رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی جائے۔ یہ بڑی معیوب بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بڑی گراں گزری کہ انہوں نے مسلمان قاصد کو ہی قتل کر دیا ہے۔ چلیں، اسلام نہ قبول کرنا الگ بات ہے، لیکن جس قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا گیا اسی قاصد کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں موتا بصرہ کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی، مد مقابل جو کفار کی تعداد تھی وہ 2 لاکھ تھی۔ 3000 کا لشکر، کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ کی تعداد میں وہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے جرنیل جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، وہ شہید کر دیے جائیں تو حضرت جعفر ہیں، وہ شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں۔
3 ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کیے. اب جب یہ تینوں کو باری باری شہید کر دیا گیا تو جنگ کا جھنڈا کون تھام لیتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اب مسلمان جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں یہ جنگ لڑتے ہیں، ایک نئے سرے سے نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو نصرت اور کامیابی عطا کرتا ہے. اگرچہ اوورآل یعنی اس جنگ کو کوئی بھی فتح تو نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمان ایک بڑی تعداد کے اندر کفار کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. بہت زیادہ ان کے مقتولین بھی ہوتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے ان کو لوگوں میں. صحابہ کرام شہید ہونے والے کی تعداد کل 12 تھی. اب اس معرکہ موطا کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ پورے عالم پر، عرب اور عرب سے باہر پورے عالم پر مسلمانوں کا روب بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو وہ ہیں جو 3000 کی تعداد میں 2 لاکھ کے بسرا کے لشکر سے لڑنے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں. نہ صرف تیار ہوتے ہیں بلکہ یہ 3000 کا لشکر ان کو بڑی تعداد میں نقصان پہنچانے کے بعد صحیح سلامت واپس اسلام کی ریاست مدینہ منورہ کی طرف بھی لوٹتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کیا تھا؟ معرکہ موطا، اسلام کا بڑا خوبصورت معرکہ. احادیث کے اندر اس معرکے کا ذکر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا. لشکر کے واپس پلٹنے سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ حضرت زید کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا، جیسے کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. بارک اللہ فیکم. جی آگے بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا آخری اور 10واں موضوع. 10ویں موضوع میں آپ کے علم میں ہے، مدنی دور کے اندر ہم 10ویں موضوع میں ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع میں جس سن ہجری کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سن ہجری میں پیش آنے والے جو مشہور واقعات ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیں آج کا ہمارا آخری 10واں موضوع. 5 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سن 6، 7 اور 8 ہجری کی ابتدائی 2 مہینوں کو ہم نے لیا، محرم اور سفر. سن 6، 7 اور 8 ہجری میں پیش آنے والے جو مشہور واقعات ہیں، یہ ہم نے ان 2 سلائیڈز میں کل 11 واقعات کو جمع کیا. تو 11 واقعات کو اختصار کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور ان واقعات کی تفصیل میں جانا چاہیں تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم اس ٹائم میں اپنے اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. جی سب سے پہلا موضوع کیا ہے کہ غزوہ خیبر سے صرف 3 دن قبل غزوہ ذی قرد کے نام سے یا قرد کے نام سے ایک غزوہ پیش آیا، جس کا سبب کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عیینہ نامی ایک شخص نے مدینے کے باہر ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور 20 اونٹنیوں کو اور کھول کر ساتھ لے گیا، اور مسلمان جو چرواہے تھے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمہ بن اقویٰ بہت تیز چلنے والے، یہ ان کے پیچھے نکلتے ہیں، تیر کو لے کر نکلتے ہیں، کبھی ایک طرف سے حملہ کرتے ہیں، کبھی دوسری طرف سے، کبھی تیسری طرف سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں ہم پر حملہ کر دیا، لیکن وہ حضرت سلمہ بن اقویٰ اکیلے تھے. یہ اکیلے ان تمام اونٹنیوں کو بھی واپس لے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 500 صحابہ کی معیت میں ان کے پیچھے نکلتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر عبد الرحمن بن عیینہ کو پکڑتے ہیں اور جا کر ان کو قتل کرتے ہیں. بہترین گھڑ سوار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، سلمہ بن اقویٰ اور ابو قتادہ کے بارے میں، کہ کانا خیر فرسان اليوم، آج ہمارے سب سے بہترین جو گھڑ سوار تھے وہ ابو قتادہ تھے، اور وخیر رجالاتنا، اور جو ہم میں سب سے بہترین پیادہ پیدل چلنے والے تھے وہ حضرت سلمہ تھے. اللہ اکبر. یہ ہمارا پہلا واقعہ آج کا. دوسرا واقعہ اسی واقعے میں، اسی غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف بھی پڑھی. صلاۃ الخوف حالت جنگ میں پڑھی جانے والی ایک نماز ہے جس کے متعدد طریقے ہیں.
اس غزوہ میں بھی پڑی، لیکن اس کی جو مشروعیت تھی وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی. یعنی صلاۃ الخوف شروع کب ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. احادیث کی کتابوں میں قرآن مجید کے اندر صلاۃ الخوف کے متعدد طریقے موجود ہیں. آج کا ہمارا تیسرا موضوع کیا ہے کہ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہی تھے کہ حبشہ سے حضرت جعفر بن نبی طالب، حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر بن نبی طالب واپس پلٹتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جعفر کے واپس آنے کی خوشی مناؤں یا خیبر کے فتح ہونے کی خوشی مناؤں. اللہ اکبر. بہت خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان جو اس مکی دور کے مشکل مراحل میں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، دوسری ہجرت حبشہ میں، آج وہ مسلمان یا وہ حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یا خیبر کے مقام پر ہمیں آ کر مل لیتے ہیں. اللہ اکبر. چوتھا جو مشہور واقعہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصفان نامی حدیبیہ کے قریب عصفان نامی جگہ پر پہنچے تو مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ایک لشکر کو لے کر باقاعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلی مرتبہ صلاۃ الخوف کو پڑھا. صلاۃ الخوف وہ نماز ہے جب دشمن بالکل آمنے سامنے ہو اور آپ کو یہ خطرہ ہو کہ اگر آپ نماز کے اندر مشغول ہو گئے تو دشمن آپ پر حملہ کر سکتا ہے، تو ایسی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ الخوف ہے. اس کے مختلف طریقے حدیث کے اندر ہے جن کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں. آپ حدیث کی کتابوں میں صلاۃ الخوف کے نام سے باقاعدہ ابواب چیپٹرز والیوم موجود ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. پانچواں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ کیا موضوع ہے کہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں ہیں کہ نہ تو حلق کروا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے احرام کھو رہے ہیں. پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ جب ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں تو ہمیں مکہ کے مشرکین سے لڑ جانا چاہیے اور عمرہ کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہیے. اور کیوں ہم ان شرطوں پر اور خاص کر جو آخری شک ہے ہم کیوں اس پر اتفاق کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنے احراموں کو کھول دیجئے، اپنے سروں کو منڈوا دیجئے، سروں کو پہلے منڈوا کر پھر احراموں کو کھول دیجئے، جانوروں کو قربان کر دیجئے. لیکن صحابہ کرام کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کے عالم میں اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو یہ بات بتلاتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین مشورہ دیا جو کہ ایک سمجھدار بیوی کا بہترین مشورہ ہے. کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالق، اپنے سر کو حلق کرنے والے کو بلا کر اپنا سر حلق کروا دیجئے اور اپنا احرام کھول دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا. جب صحابہ کرام نے دیکھا تو ایک صحابی نے اٹھ کر اپنا بھی سر کو حلق یا تقصیر کروا کر اپنے احرام کھولنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. بارک اللہ فیکم. ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ 5 منٹ کا ٹائم اوپر دیتے ہیں تو ہم اپنے ان موضوعات کو مکمل کرتے ہیں. اور یہ صرف آج اور کل کا ٹائم ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ مدنی دور تھوڑا سا لمبا ہے. میرا یہ اندازہ تھا کہ ہم 1.25 گھنٹے کے اندر اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ جب انسان پڑھانا شروع کرتا ہے تو صحیح معنوں میں اس کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف آج اور کل کے لیے ہے. پرسوں کا لیسن چونکہ دہرائی ہے تو یہ صرف آج اور کل کے لیے. بارک اللہ فیکم. جی تو ہم آتے ہیں اپنے چھٹے موضوع کی طرف اور وہ کیا ہے؟ غزوہ خیبر کے بعد بھی ایک غزوہ پیش آتا ہے اور وہ کیا غزوہ ہے؟ وہ ہے غزوہ ذات رقاع. غزوہ ذات رقاع کے نام سے غزوہ پیش آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ قبیلہ غطفان مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 لوگوں کو لے کر نکلے. جب وہاں نکلے تو وہ سارے اپنے جو جگہ تھی، ان کی رہائش تھی، اس کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. کوئی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. 7واں جو ہمارا واقعہ ہے وہ خیبر کے قیدیوں میں حضرت صفیہ بنت حیی بھی تھیں جو کہ خیبر کے ایک سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی چونکہ قیدیوں میں تھیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا اور ان کا حق مہر ان کی آزادی کو مقرر کیا۔ آج کا ہمارا 8واں موضوع عمرہ قضاء سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور یہ امہات المومنین میں سے آخری تھی، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا آج کا 9واں واقعہ 8 ہجری کے ابتدا میں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور آپ کو بھی مقبرۃ البقیع جو مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی سے متصل جو قبرستان ہے، مقبرۃ البقیع کے نام سے، بقیع الغرقد کے نام سے، اسی قبرستان میں آپ کی ان صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ 10واں ہمارا آج کا واقعہ کیا ہے کہ سفر یعنی کہ 8 ہجری کا جو دوسرا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ، اس مہینے میں مکہ مکرمہ سے حضرت خالد بن ولید، عامر بن عاص اور عثمان بن طلحہ کا ذکر دوبارہ آئے گا کل کے لیسن میں بھی۔ یہ جو صحابہ ہیں یہ مکہ سے مدینہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لَقَدْ رَمَتْكُمْ مَكَّةُ بِفَلَذَاتِ أَقْبَادِهَا، آج تو مکہ نے تمہیں اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، مکہ نے آج تمہیں اپنے قیمتی ترین لوگ جگر کے ٹکڑے دے دیے، اور وہ کون کون ہیں؟ خالد بن ولید اور عامر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کے اسلام کا واقعہ بھی پیش آتا ہے۔ اور آج کا 11واں اور آخری موضوع کیا ہے؟ اور وہ ہے فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث کی طرف سے زہر آلود بکری دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا ایک لقمہ اپنے مبارک منہ میں ڈالتے ہیں، آپ کو بتلا دیا جاتا ہے وحی کے ذریعے کہ اس میں زہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تھوک دیتے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ اس کو کھا چکتے ہیں، وہ اسی سے شہید ہو جاتے ہیں، اسی زہر آلود گوشت کو کھانے کی وجہ سے۔ تو ان کے قصاص کے طور پر یہ جو عورت تھی زینب، ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنی آج کے 10 موضوعات کو مکمل کیا۔ تو جی چیٹ میں آپ مجھے بتائیے کہ نقطۂ تعلیم ہم مکمل کر دیں یا پھر ہم اس کو جب سلائیڈیں آپ کو ملیں گی تو آپ خود سے اس کو پڑھ لیں گے؟ مکمل کر دیا جائے یا آپ خود سے اس کو پڑھ لیں گے؟ بارک اللہ فیکم، آپ کی اجازت سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں اور اپنی پوری ٹیم کی اجازت سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا کہ مسلمان لشکر کے پاس پانی کا قحط پڑ جاتا ہے، پانی کوئی نہیں، اب نماز بھی پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن منگایا، برتن کو منگا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس برتن میں رکھ دیا۔ یہ ایک کھلے منہ والا پیالہ تھا۔ جب اپنے ہاتھ مبارک کو اس برتن میں رکھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ۔ يَنْبُعُ کہتے ہیں آپ نے کبھی زمین سے پانی کے چشمے کو نکلتے ہوئے دیکھا، پانی کا پھوٹ پڑنا؟ تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ بارک اللہ فیکم، سمجھا گے جی؟ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک معجزات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ معجزات دیکھیں، میں اور آپ کبھی عام گفتگو میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے، تو اپنی اصلاح کر لیجئے، معجزات انبیاء اور رسل کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ کرامات ہیں، وہ کرامات ہیں، وہ معجزات نہیں ہیں۔ معجزات انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا کیے گئے، پہلے انبیاء رسل کو بھی معجزات عطا کیے گئے۔ قرآن مجید کے اندر بھی کہیں ایک معجزات کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پتھر کا آپ کو سلام کرنا،
مریضوں کا اللہ کے حکم سے شفا یاب ہونا، لکڑی کے تنے کا رونا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک لکڑی کے تنے پر ٹیک لگا کر یا ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ نے اس سے تنے کو دور کیا تو اس تنے نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک معجزہ تھا. غزوہ خندق کے موقع پر کم کھانا، 1400 سے بھی زائد صحابہ کرام کے اندر پورا ہو جانا، یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک معجزات حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. تو آج کا یہ ہمارا سیرت سے متعلق نقطہ تعلیم تھا. تو آج کے دن الحمدللہ ہم نے ان 10 موضوعات کو پڑھا. جب آپ کے پاس یہ سلائیڈز آئیں گی تو آپ نے ضرور ان موضوعات کو دوہرا بھی لینا ہے. اللہ رب العزت سے ہم قبولیت کا سوال کرتے ہیں. جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اس کو دوسروں تک بھی سکھائیے. اور میں مقرر آپ تمام جو طلباء طالبات ہیں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ آج ہمارے 8-9 منٹ اوپر چلے گئے. اگرچہ ہماری یہ عادت نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے، لیکن آج اور کل کا جو لیسن ہے، آنے والی کل کا، لیکن کل انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹائم اوپر نہ جائے. صرف یہ 2 دن کے لیسن ہے اور یہی سیرت کا علم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی اس علم کو لانے کی توفیق عطا کرے. بارک اللہ فیکم. آج ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم کوئز بھی نہیں کر سکے. کل کی انشاءاللہ سلائیڈز کے اندر کوئز بھی رکھا جائے گا. تو میں ہوسٹ ابرار بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ضروری اعلان ہو تو آپ کر دیجئے تاکہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ سکے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیرا شیخ صاحب. اعلان یہی تھا کہ دوبارہ ہم پھر سے لنک کھول رہے ہیں سرٹیفکیشنز کی. تو جس طلباء نے جو ہے اگر سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے تو وہ کل اپلائی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بارک اللہ فیکم. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.